بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 4 کا مطالعہ کریں گے۔ ہمارے اس سلسلے سے آپ واقف ہیں۔ ایک وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں اور نہ ہی میں لغت کا کوئی ماہر ہوں۔ یہ جو سلسلہ میں نے شروع کیا ہوا ہے، بنیادی طور پر اپنے آپ کو سکھاتا ہوں اور اپنے آپ کو ہی پڑھاتا ہوں، اور ساتھ میں میرے وہ دوست احباب جو میری طرح سے کم علم ہیں اور کم فہم ہیں، ان کے سامنے ایک ویڈیو شیئر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سامنے بھی یہ بات آ جائے جو میرے جیسے ہوں۔ باقی یہ ویڈیو علماء کے لیے نہیں ہے، یہ ویڈیو ان کے لیے نہیں ہے جو بہت اچھے قاری ہیں۔ تو ظاہر ہے مجھے تو قرآن مجید کی آیت کا قرأت کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا، تو ان کے لیے ہے بھی نہیں، تو وہ نہ دیکھیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ان کو اس سے کیا حاصل ہے؟ اگر وہ جو ہیں عالم ہیں، وہ اپنے زیادہ جانتے ہیں۔ تو یہ میری کوشش اپنے آپ کے لیے ہے، اور میرے جو دوست احباب اگر شامل ہوتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا خیر، یہ 1 منٹ ہمارا اس میں ضائع ہو گیا۔ تو اب بات آتی ہے، آیت پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ یہ 2/4۔ اچھا، ہم قرآنی مفردات کے معنی ان کے مادوں کی روشنی میں متعین کرتے ہیں۔ 2 لغات کو لیتے ہیں، ایک مروجہ تراجم والی لغت اور دوسری لغات القرآن، اور اس کے بعد دوسرا سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے مفہوم القرآن نے ان معانی کو کیسے استعمال کیا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں وضاحت کر دوں کہ جو معانی کا استعمال ہے، اس کی سند ہمارے اسلاف کو یا ہمارے مروجہ تراجم والی لغت جہاں جیسے ہے اس کو بھی حاصل نہیں ہے، اور وہ سند لغات القرآن کو بھی حاصل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ سند جو ہے صرف پیغمبر کو حاصل تھی۔ تو یہ جو ہے نا، اس کو استعمال کرنے کا اس کی سند کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اگر کہیں الفاظ کے معنی کو استعمال کرنے میں اگر لغات القرآن میں اور ہمارے مروجہ تراجم والی لغت میں اگر کوئی کہیں فرق آ جاتا ہے یا الگ الگ چیزیں محسوس ہوتی ہیں، تو یہ انسانی کوشش ہے۔ یہ سند کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ وہ اس سند سے ہٹا ہوا ہے۔ نہ لغات القرآن ان کے لیے دعویٰ کر سکتی ہے مروجہ تراجم والی لغت کے لیے، اور نہ مروجہ تراجم والی لغت جو ہے وہ لغات القرآن کے لیے دعویٰ کر سکتی ہے کہ یہ استعمال تو غلط ہے۔ اس کے لیے طریقہ کار یہی ہے کہ قرآن مجید کی مجموعی تعلیم سے جو قرآن فہمی کے اصول اور قواعد بنائے گئے ہیں، جس کا ثبوت قرآن مجید کی تعلیمات سے لیا گیا ہے، تو ان قرآن فہمی کے قواعد اور اصول اور ضوابط کو سامنے رکھا جاتا ہے، اور پھر اس کی دلیل اور ثبوت کے بعد جو ہے لفظ کے معنی کے استعمال، یعنی لفظ کے معنی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک لمبی بحث ہے، بہرحال یہ تو آپ کے سامنے ایک وضاحت کرنی تھی، ایسے ہی جو میں جانتا ہوں تو آپ کو بتا دیا، تو ورنہ علماء زیادہ بہتر جو جانتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس میں کتنے مفردات ہیں، تو وہ ہیں 5۔ اب ان کے مادوں کی روشنی میں ہم معنی متعین کریں گے۔ وہ کیسے؟ پہلا ہے یؤمنون، اور مادہ ہے الف میم نون، یہ ہم کل پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ امن میں ہونا، ٹھیک ہے نا، تو لغات القرآن میں آتا ہے بے خوفی، یعنی خوف سے محفوظ ہونے کی حالت، بات ایک ہی ہے۔ دوسرا معنی دیا گیا ہے مروجہ تراجم والی لغت میں مطمئن ہونا، تو لغات القرآن میں اطمینان دیا گیا، بات ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا مفرد ہے انزلہ، اور اس کا مادہ ہے نون زال لام۔ یہ کیا ہے؟ مروجہ تراجم والی لغت میں ہے کسی چیز کا اوپر سے نیچے اترنا، ٹھیک ہے نا، اور لغات القرآن میں بلندی سے نیچے کی طرف آنا، بات ایک ہی ہے۔
मुरवजा तराजम वाली लुगत में उतरने की जगह, ठहरने की जगह, ठीक है ना। तो लुगातुल कुरान में आता है मंजिल को कहते हैं, तो मंजिल उतरने की जगह या ठहरने की जगह ही होती है, ठीक है ना। इसके बाद मुरवजा तराजुम वाली लुगत में आता है इब्तदाई मेहमान नवाजी, तो लुगातुल कुरान में आता है कि मेहमान की इब्तदाई तवाज़ो, बात एक ही है। अच्छा, तीसरा जो हम लेते हैं क़ब्लिक, ठीक है ना। ये हमने पढ़ा ना कि वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, ठीक है। तो क़ब्लिक का जो है वो क़ाफ बे लाम इसका फर्रे से हुर्फ़ मादा है। तो हम ये लेते हैं तीसरा, मुरवजा तराजुम वाली लुगत में है किसी की तरफ तवज्जो करना, क़िबला, किसी चीज़ का नज़दीक या करीब होना, किसी चीज़ का आगे का हिस्सा, ठीक है ना। एक नस्ल के अफराद का गिरोह, जमात यानी कबीला, कबूल करने वाला, ताकत, कुदरत, सिमत, ठीक है ना। तो तू आमने सामने हो या सामने आ, ये भी है, और मुआवजा देकर कबूल करना। तो अब हम लेते हैं लुगातुल कुरान से। तो यहाँ पर है ज़माने का अव्वलिन हिस्सा, ठीक है ना। तो ये तू सामने हो या सामने आ मुरवजा तराजुम वाली लुगत में आता है, तो ये अव्वलिन हिस्सा ही है। इसको ये भी कह सकते हैं कि मुरवजा तराजुम में किसी चीज़ का नज़दीक या करीब होना, तो ये ज़माने का अव्वलिन हिस्सा ही होता है जो आपका नज़दीक या करीब होता है। या जैसे मुरवजा तराजुम की लुगत में आया है किसी चीज़ का आगे का हिस्सा, तो ये भी ज़माने का अव्वलिन हिस्सा जो लुगातुल कुरान में आया, तो बात एक ही है। किसी मामले के इब्तदाई उमूर, ठीक है ना। तो ये भी आपने देखा है कि मुरवजा तराजुम वाली लुगत में इस तरह के आते हैं, ठीक है ना। किसी चीज़ का दूसरी चीज़ के आमने सामने होना, तो यहाँ पर जो है मुरवजा तराजुम वाली लुगत में भी सिमत या तू सामने हो या सामने आ, यहाँ भी यही बात है, ठीक है ना। फिर तरफ और जहत है, तो यहाँ पर भी मुरवजा तराजुम वाली लुगत में भी सिमत है, ठीक है ना। अच्छा, ताकत है, तो ताकत इसमें भी है, इसमें भी है कुदरत, ताकत इसमें भी है मुरवजा तराजुम वाली लुगत में। अच्छा, फिर कबूल कर लिया है, मंजूर कर लिया या कबूल कर लिया, तो मुरवजा तराजुम वाली लुगत में भी है कि मुआवजा देकर कबूल करना, ठीक है ना। मुआवजा देकर कबूल करना ये मुरवजा तराजुम वाली लुगत में, और यहाँ पर है मंजूर कर लिया, कबूल कर लिया, लुगातुल कुरान में है, तो ये भी सही है। अब यानी दोनों में तत्वीक है, दोनों में मुताबिकत है अभी तक। अच्छा, चौथा अब हम लेते हैं वबिल आखिरात, यानी अलीफ खैर रे, चले इसे भी पढ़ते हैं। तो ये है पीछे करना या पीछे होना, पीछे आने वाला यानी आखिरी। अच्छा, यहाँ पर जो है वो आता है अव्वल का मुकाबला, पहले आने वाली चीज़ के बाद आने वाली चीज़ के जिसके बाद ऐसी कोई चीज़ ना आ रही हो, पहले आने वाली चीज़ के बाद आने वाली चीज़ जिसके बाद ऐसी कोई चीज़ ना आ रही हो, ये आखिरत के मायने की लुगातुल कुरान में, ठीक है ना। और यही चीज़ मुरवजा तराजुम वाली लुगत में आई है कि पीछे करना या पीछे होना, पीछे आने वाला यानी आखिरी। तो बात एक ही है कि पहले आने वाली चीज़ के बाद आने वाली चीज़ कि जिसके बाद ऐसी कोई चीज़ ना आ रही हो, ठीक है। आखिरी लुगातुल कुरान में आता है आखिरी कड़ी, तो आखिरी कड़ी तो नहीं कहा, इसमें आखिरी का लफ्ज़ है मुरवजा तराजुम वाली लुगत में, तो बात एक ही है, ठीक है। अब हम आखिरी आते हैं युक़ैनून, इस मतलब है कि मुफर्रिद जो है वो है युक़ैनून, यानी इसका जो मादा है वो ये क़ाफ नून। अब उसे देख लेते हैं। मुरवजा तराजुम वाली लुगत में है कि रोशन व साबित होना, किसी चीज़ का सबूत के साथ समझ में आ जाना, यकीन करना। अच्छा, लुगातुल कुरान में क्या है, इसने मामले को जाना और इसकी हकीकत मालूम कर ली। तो किसी चीज़ का सबूत के साथ समझ में आ जाना मुरवजा तराजुम वाली लुगत में है, और यहाँ है कि इसने मामले को जाना और उसकी हकीकत मालूम कर ली, बात एक ही है। अच्छा, बात का वाज़े और साबित हो जाना, तो मुरवजा तराजुम वाली लुगत में यकीन करना। अच्छा, यहाँ पर
جو ہے لغات القرآن میں آتا ہے کہ موت کو بھی یقین کہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ موت تو سب کے اوپر آتی ہے، اور وہ آتی ہے، ہم زمانے سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے بھی والدین چلے گئے تو ہم پر بھی آ جائے گی، تو یہ تو ایک مطلب ایک روشن بات ہے نا، تو سب کو معلوم ہے۔ تو یہاں پر جو ہے مروجہ تراجم والی لغت میں آتا ہے کہ روشن اور ثابت ہونا، تو یہ تو موت جو ہے اس کو بھی جو ہے نا وہ اس میں آ سکتی ہے جو قانون میں، اس لیے کہ یہ روشن بھی ہے، ثابت بھی ہے، سب کو پتہ ہے۔ تو یہ ہم نے مکمل کر لیا یہاں تک۔ اب ہم آتے ہیں مفہوم القرآن جو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے، تو یہ لیتے ہیں ہم کہ والذین یؤمنون بما والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یہ چوتھی آیت ہے۔ اچھا، اب ہم اس میں ترجمہ لیتے ہیں مولانا وحید الدین صاحب کا۔ اب یہاں پر جو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ الزام لگاتا ہے کہ جو مفہوم القرآن میں اپنی طرف سے معنی لے لیے گئے، یہ اپنی بات کہی گئی ہے، تو ہم نے آپ کو مروجہ تراجم کے لغت سے معنی بھی بتا دیے، جو مفردات کے معنی آپ کو مادوں کی روشنی میں بتا دیے ہیں، وہ یہاں پر سامنے آ گئے ہیں، مروجہ تراجم لغت کے بھی اور لغات القرآن کے بھی۔ اب ترجمہ لے لیتے ہیں اور یہ اس الزام کی بات کرتے ہیں کہ یہ کیوں لگایا جاتا ہے۔ ترجمہ ہے، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہارے اوپر اترا اور جو تم سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پر یہ ترجمہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ چلیں، وہ بات ہوتی رہتی ہے، ذہن میں نہ بھی رہے تو وہ بات ہو جائے گی۔ اچھا، یہاں کیسے لے رہے ہیں یہ چوتھی آیت میں، ان معنی کو وہ کیسے استعمال کر رہے ہیں مفہوم القرآن میں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ان تمام صداقتوں پر ایمان رکھتے ہیں جو اے رسول تجھ پر بذریعہ وحی نازل کی گئی ہے، یعنی یہاں پر نزول کا معنی استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اور جو تجھ سے پہلے پیغمبروں کو ان کے اپنے اپنے وقت پر دی گئی تھی، ٹھیک ہے، اور جو اب قرآن مجید کے اندر محفوظ ہیں، بات نزول کی معنی کو استعمال کیا گیا ہے۔ ترجمے میں ہے کہ اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہارے اوپر اترا اور جو تم سے پہلے اتارا گیا، اس میں اور اس میں کوئی فرق ہے؟ نہیں، بات ایک ہی ہے۔ ان صداقتوں پر ایمان رکھنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ صحیح تاریخی شہادتوں سے، اچھا اس سے پہلے یہ جو اب قرآن یہ بات جو کہی گئی تھی، جملہ آیا ہوا ہے کہ جو اب قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے، تو یہاں پر قبل کا استعمال کیا گیا ہے، ظاہر قبل کا لفظ استعمال ہوا ہے، قبل کا مفرد لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہاں پر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن کے متعلق بھی بات کہی گئی ہے۔ ان صداقتوں پر ایمان رکھنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ صحیح تاریخی شہادتوں سے اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ اس پروگرام پر اس سے پہلے بھی کئی بار عمل ہو چکا ہے اور اس سے ہر بار وہی نتائج پیدا ہو چکے ہیں جن کا وعدہ کیا جاتا ہے، اس لیے اب بھی وہی نتائج مرتب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم پڑھ رہے ہیں، یہاں پر آپ آ جائیے کہ ان صداقتوں پر ایمان رکھنے کے معنی یہ ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہے یؤمنون، ایمان کی بات آ گئی، اور یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ صحیح تاریخی شہادتوں سے اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ اس پروگرام پر اس سے پہلے بھی کئی بار عمل ہو چکا ہے اور اس سے ہر بار وہی نتائج مرتب ہوئے ہیں جن کا اب وعدہ کیا جاتا ہے، اس لیے اب بھی وہی نتائج مرتب ہوں گے۔ یوقنون، ٹھیک ہے نا، ہم نے یوقنون پڑھا ہے نا، یوقنون ہم نے پڑھا ہے نا، پانچواں جو ہے روشن اور ثابت ہونا، کسی چیز کا ثبوت کے ساتھ سمجھ میں آ جانا، تو یہ کیسے ہوگا؟ تاریخی شہادتوں سے آپ کو پتہ چلے گا نا، اور جس طرح سے تاریخی شہادتوں میں ہوا ہے اسی سے آپ کو پتہ چلے گا، یا اس کے علاوہ آپ کو پتہ چل جائے گا؟ تو معنی میں بھی یہ دیے ہوئے، مروجہ تراجم میں بھی یہ دیا ہوا ہے، لغات القرآن میں بھی یہ دیا ہوا ہے، اور یہاں پر بھی اگر یہ بات کہہ دی ہے تو کوئی اسی معنی کو استعمال کیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے نا، کہ تاریخی شہادتوں سے اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ اس پروگرام پر اس سے پہلے بھی عمل ہو چکا ہے اور ہر بار نتیجہ یہی نکلا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب بھی وہی نتائج مرتب ہوں گے کیونکہ معنی بھی یہی ہے، ٹھیک ہے نا، ترجمے میں یہ بات نہیں کہی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اس طرح اس حقیقت پر یقین رکھتے ہیں کہ اس ضابطۂ خداوندی پر عمل کرنے سے ایک نئی زندگی کی نمود ہو جاتی ہے، اور یوں حال کی جدوجہد سے انسان کا مستقبل روشن ہو جاتا ہے، وہ مستقبل جس کا سلسلہ اسی دنیا تک محدود نہیں بلکہ وہ مرنے کے بعد بھی چلتا ہے۔ اب دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہاں پر آخرت کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ اس حقیقت پر یقین رکھتے ہیں
کہ اس ضابطۂ خداوندی پر عمل کرنے سے ایک نئی زندگی کی نمود ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد ایک نئی زندگی کی نمود ہو جائے گی، تو یہاں پر آخرت کے تصور کو معنی کو استعمال کیا گیا ہے، اور یوں حال کی جد و جہد سے انسان کا مستقبل روشن ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک حقیقت ہے، یہاں بھی آخرت کے معنی کو استعمال کیا گیا ہے، وہ مستقبل جس کا سلسلہ اسی دنیا تک محدود نہیں بلکہ وہ مرنے کے بعد بھی آگے چلتا ہے۔ تو یہ بھی آخرت کے معنی کو یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، لیکن بڑی تفصیل سے معنی پہ، یعنی لغات القرآن میں اور لغات القرآن کے ذریعے سے مفہوم القرآن بیان کیا گیا ہے، تو اس میں ایک محدود دائرے میں بیان کیے گئے معنی کو کھول کر اس کا ایک دائرہ وسیع کیا گیا ہے، لیکن وہ دائرہ وسیع اپنی مرضی سے نہیں کیا گیا، قرآن کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ترجمہ جو ہے کہ اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہارے اوپر اترا اور جو تم سے پہلے اتارا گیا اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اس میں اور مفہوم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مطلب بات سمجھنے میں کہ بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں مفہوم میں۔ تو وقت بہت زیادہ ہو گیا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔